السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا بارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. درود الشریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو وہ مبارک مہینہ عطا فرما دیا جس مبارک مہینے کا ہم اور آپ پچھلے 11 مہینے سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے ہم سبوں کو عطا فرما دیا۔ ہم اور آپ الحمدللہ رمضان کے پہلے جمعہ کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اسی رمضان کے مہینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اور پھر اسی حدیث کے اوپر ہم اور آپ نے بھی عمل کیا کہ پچھلے 2 مہینہ سے ہم اور آپ بھی ہر نماز میں، چاہے وہ جماعت والی نماز ہو یا پھر تنہا پڑھنے والی، تقریباً لوگوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہماری عمر کو بھی رمضان تک پہنچا دے۔ تو اللہ نے ہماری اور آپ کی دعا کو سنا اور الحمدللہ اللہ نے ہم سبوں کو مبارک مہینہ عطا فرما دیا۔ میرے دوستو، اس مبارک مہینے کی بہت ہی زیادہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کا ذکر قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ شہر رمضان الذی، کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن کی بھی اہمیت اور رمضان کی بھی اہمیت، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اور رمضان کے مہینہ میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ دور کا مطلب یہ ہے کہ بار بار اس کو پڑھتے تھے، کبھی خود پڑھتے اور حضرت جبرائیل سنا کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل پڑھتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینہ میں جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، وہی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو قرآن کریم تلاوت کا طریقہ بتلایا تھا کہ ہر نماز سے پہلے اور اس کے بعد ہم کچھ صفحہ متعین کر لیں، اور اس صفحہ کی جب ہم تلاوت کر دیں گے تو انشاءاللہ ادھر رمضان کمپلیٹ ہوگا، ادھر آپ کا قرآن بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سبوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، رمضان کے مہینے میں جو پورے آداب کے ساتھ جو مسلمان مرد و خواتین روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دریا کی مچھلی روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ دریا کی مچھلیاں تک دعا کر رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ
تم ان روزے دار کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے دوستو، یہ امر محبت میں سے ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل سے یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل، زمین کے اوپر میرا فلاں بندہ رہتا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس واسطے تم بھی ان سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل آسمان کے فرشتوں کو جمع کر کے یہ کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر فلاں بندہ ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل امین اس سے محبت کرتا ہے، اس واسطے تم سب بھی ان سے محبت کرو۔ چنانچہ زمین پہ رہنے والے اور آسمان پہ رہنے والے جتنے فرشتے ہیں وہ تمام فرشتے اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کا ایک حصہ جس جگہ پہ وہ مسلمان اللہ کا بندہ رہتا ہے اس کے ارد گرد آس پاس اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد زمین پہ رہ رہے انسان بھی اس اللہ کے بندہ سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ روزے دار کی محبت اس طریقہ پر عام ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کو صرف انسانوں کے اندر ہی، ان کے دلوں کے اندر ہی منتقل نہیں فرماتا، بلکہ چرند اور پرند جانور اور اس کے بعد حتیٰ کہ سمندر میں دریاؤں میں رہ رہے مچھلیوں کے اندر بھی اس روزے دار کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اس قدر روزے دار کی محبت عام ہو جاتی ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ او میرے فرشتوں، تم اپنی عبادت، میری عبادت کو دفع کر رہے ہو، ان عبادت کو چھوڑ دو، اور میرا یہ روزہ دار بندہ جب بھی وہ دعا کرے تو ان کی دعا کے اوپر آمین کہنا شروع کر دو۔ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے لگا دیتا ہے۔ اس لیے ایک جگہ پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو افطار کے وقت میں روزہ رکھنے والوں کو دو فرحت، دو خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرما دیتا ہے۔ ایک ہے کہ دن بھر ہم بھوکا رہے اور پیاسے رہے، تو اب افطار کا وقت قریب آیا ہے، تو اب ایسی صورت میں ہمیں کھانے کی توفیق ہوگی تو وہ خوشی ہوتی ہے چہرے کے اوپر۔ اپنا افطار، روزہ افطار کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا اس نے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے گھر والوں اور بیوی بچوں کی پسند کی ہوا کرتی ہے، تو دل کے اندر خوشی ہوتی ہے کہ جو سیرن کی آواز آئے گی، اذان کی آواز آئے گی، یا پھر ہمارے گھڑی کے اندر وہ وقت بتلائے گا کہ اب تم افطار کر سکتے ہو، تو اس کے انتظار میں وہ بیٹھا ہوتا ہے، اور ایک خوشی ہوتی ہے کہ اب ہم اپنی بھوک کو ان چیزوں سے ختم کریں گے، اب اپنی پیاس کو ان چیزوں سے ہم ختم کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ خوشی وہ محسوس کرتا ہے۔ اور دوسری خوشی اس وقت میں ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت میں ملاقات ہوگی، چونکہ اللہ پاک نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یا پھر وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، یا پھر میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اب روزے دار کو دوسری خوشی اس وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ آخرت میں ملاقات کرے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کے طور پہ جو بھی ہوگا، جو بھی اللہ نے متعین کر رکھا ہے، اس کا انعام اور روزے دار کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ وہ منظر کتنا سبحانہ ہوگا۔ آج اگر محلے کا کوئی ذمہ دار آدمی، آپ کے شہر کا اگر کوئی سی ایم یا پھر ہندوستان کا پی ایم آپ کو اپنے پاس بلائے اور اپنے ہاتھوں سے انعام دے، تو ایسی صورت میں اس انعام کا ذکر ہم ہزاروں لوگوں کے پاس، رشتہ داروں، دوستوں، احبابوں کے پاس کرتے ہیں، اس انعام کو ہم سنبھال کر کے رکھتے ہیں، ہر کوئی آنے جانے والوں کے پاس ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ انعام مجھے فلاں سال میں، فلاں وقت میں فلاں سی ایم نے دیا تھا، فلاں پی ایم نے دیا تھا، ہم اس کا خوشی سے اظہار کرتے ہیں۔ تو پھر بھلا بتلائیے، جب انسان اس طریقہ پر کسی انسان کے ہاتھوں سے انعام ملنے کا اس طریقہ پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب روزے دار کو انعامات سے نوازے گا آخرت کے اندر، تو پھر وہ انعام کس طریقہ پر ہوگا اور وہ خوشی کا موقع کیسا ہوگا۔ اپنے تصورات کی دنیا میں جا کر کے آپ جھانکیے اور دیکھیے کہ کیسی خوشی محسوس ہوگی روزے دار کو۔ تو میرے دوستو،
روزے کی اس طریقہ پر فضیلت بیان فرمایا گیا ہے کہ روزہ رکھنے والے کی ہر دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، اور جنہوں نے روزہ صحیح طور پہ رکھا، پورے آداب کے ساتھ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مہینے کی روزے کی برکت سے اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ پچھلے زندگی میں جو ان سے گناہ ہوئے ہیں، رمضان کے روزے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے بیان فرمایا گیا کہ رمضان کے معنی آتے ہیں جلا دینا۔ جس طریقہ پر آگ اگر کسی چیز کو لگ جائے تو وہ جلا کر کے نصف و نابود اور ختم کر دیتی ہے، اسی طریقہ پر جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام تر گناہوں کو مکمل طور پہ ختم فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے آپ کو صحت سے نوازا ہے، وقت بھی دیا ہے، صحت بھی دیا ہے، فرصت بھی دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا احترام کرتے ہوئے ہم رمضان کے روزے مکمل طور پہ صحیح سلامت ہم رکھیں، اچھے طور پہ رکھیں۔ اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین طرح کے کام کثرت سے کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان میں کچھ اس طریقہ پر ہوتا کہ سب سے پہلے آپ عبادتوں کے اندر اضافہ کرتے تھے۔ عبادت تو یوں آپ دن و رات کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ان کی برکتیں آپ کی نظروں کے سامنے ہوا کرتی، رحمتیں اللہ کی نظروں کے سامنے آپ کے ہوا کرتی تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیا کرتے تھے کہ بہت ہی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ عام دنوں میں نماز پڑھتے یوں لمبی رکعتیں آپ کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا، پھول جاتا تھا، سوج جاتا تھا آپ کا پاؤں مبارک۔ سجدہ اس طریقہ پر لمبی ہوتی تھی اور گڑگڑاتے تھے اس کے اندر کہ زمینیں تر ہو جایا کرتی تھی۔ جب غیر رمضان میں آپ کا ایسا معمول تھا تو جس رمضان کے لیے 2 مہینہ پہلے سے آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری عمر کو رمضان تک پہنچا دے، تو بھلا بتلائیے اس رمضان کو استقبال کس طریقہ پر آپ کیا کر رہے ہوں گے، اور اس میں عبادتوں میں اضافہ کس طریقہ پر آپ کیا کرتے تھے۔ تو تمام نمازوں کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا انتظام اہتمام کیا کرتے تھے۔ نوافل وہ بھی جو ہمیشہ پڑھتے تھے اور رکعتوں زیادہ اس کے اندر کر لیتے تھے، قرآن کی تلاوت زیادہ، ذکر و اذکار زیادہ، یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں اضافہ کی شکل میں اختیار کرتے تھے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے، چاہے وہ مسلمانوں میں مرد ہوں یا پھر خواتین ہوں، سبوں کو چاہیے کہ جو بھی ہم نماز 5 وقت کی فرض ہیں وہ تو ہمیں ہر حال میں انشاءاللہ پڑھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنا ہے۔ نوافل میں خاص طور پہ ایک نفل آپ عام طور پہ پڑھ سکتے ہو، وہ نفل نماز ہے تہجد کی نماز۔ عام دنوں میں یہ نماز پڑھنے کی تقریباً عادت نہیں ہوتی، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے سحری کے لیے آپ نے اٹھنا ہے، جس وقت میں سحری کے لیے آپ اٹھ رہے ہو، اگر اس میں آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ اٹھ جائیں گے تو تہجد پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی اور وقت آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے تہجد کا اہتمام اس رمضان کے مہینہ میں ہم سبوں کو کرنا چاہیے۔ ارادہ کیجئے، تہیہ کیجئے کہ ہم سحری میں وقت سے پہلے اٹھیں گے، آدھا پون گھنٹہ پہلے اٹھیں گے اور تہجد کا اہتمام ہم کریں گے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد جو اپنے گھر کو جاتے ہیں تو سوتے ہیں، سحری کے وقت میں گھر کی خواتین اٹھاتی ہیں کہ ابھی اٹھو سحری کا وقت ہو گیا، تو ٹائم پوچھتے ہیں کہ بھائی ٹائم کتنا ہوا ہے، تو ابھی 3 بج رہا ہے، تو سحری کا آخری وقت تو ابھی 5:19 پہ ہے، اتنا پہلے کیوں اٹھا رہی ہو؟ جب 4 بجے 4:30 بجے تو پھر اس کے بعد اٹھانا، اب 4 بج گیا 4:30 بج گیا، بندہ کو اٹھایا جاتا ہے ابھی اٹھو، تو پھر یہ کہتے ہیں آنکھ موچتے ہوئے ملتے ہوئے کہ سیرن کی آواز آئی نہیں آئی، جب سیرن بجے اس کے بعد آپ مجھے اٹھانا۔ ہم لوگوں کو سیرن کی عادت لگ گئی ہے، جبکہ ہر کسی کے پاس موبائل ہے،
اس کے اندر الارم وہ سیٹ کر سکتا ہے۔ جب صبح کے وقت میں کسی کو آفس جانا ہو، کسی ضروری میٹنگ میں جانی ہو، تو کیا اس وقت میں سائرن بجتا ہے؟ سائرن کی آواز پہ ہم اس وقت میں اٹھتے ہیں؟ سائرن نہیں بجایا جاتا۔ ہم نے اپنے کیا کہتے ہیں الارم کے اندر، ہم نے اپنے موبائل کے اندر الارم فٹ کر لیا ہوتا ہے، اور اسی الارم کی آواز سے ہم اٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بھی کام ہے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو پھر رمضان کے مہینہ میں سحری کے اوقات ہو یا پھر افطار کے اوقات ہو، ہم ایسے وقت میں سائرن کا انتظار کیوں کرنا؟ پورا مکمل طور پہ ٹائم ٹیبل لکھا ہوا ہے، اس ٹائم ٹیبل کے حساب سے اپنے گھڑی کے اندر ہم ٹائم سیٹ کر لیں، موبائل میں ٹائم سیٹ کر لیں، اور پھر اس کے بعد اسی کو ہم سائرن سمجھ لیں، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم افطار کریں، سحری کریں، سحری کے وقت میں اٹھیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ سحری کے وقت میں اٹھنے کے لیے سائرن کا انتظار کیا جاتا ہے، اور کبھی مؤذن صاحب کی آنکھ لگ گئی، سائرن نہیں بجی، تو آدمی آ کر کے غصہ بھی کر دیتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کو ہم نے اس کام کے لیے رکھا ہے، وہ کام آپ انجام نہیں دے رہے ہو۔ تو میرے بھائی، آپ اپنے موبائل کو سائرن بنائیے، اپنے گھڑی کو سائرن بنائیے، اور وقت فٹ کر لیجئے۔ انسان ہے مؤذن صاحب بھی، مسجد کے خدمت گزار بھی، وہ بھی آپ کی طرح رات میں جگا ہے، عبادت کیا ہے، آنکھ لگ گئی بیچارے کی دیر سے کھلی، تو آپ کو غصہ کرنے کا حق ہرگز نہیں ہے۔ اپنے موبائل کو کے اندر الارم فٹ کیجیے اور اس کے اطاعت سے اٹھیے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ سائرن بھی بج گیا، تو اب بیوی کہتی ہے اجی اٹھو اب تو سائرن بھی بج گئی، تو اب بیچارہ پوچھتا ہے کہ سائرن کس محلے کی مسجد کی بجی، کس محلے کی مسجد کی بجی؟ تو آواز تو دور سے آ رہی ہے، بیوی کہتی ہے تو نہیں ہمارے محلے کی نہیں ہوگی، ہمارے محلے کے مسجد کی جب آواز آئے نا سائرن کی، پھر اس کے بعد اٹھانا۔ اب جب مؤذن صاحب کی آنکھ لگ گئی، دیر سے سائرن بجی، تو پتہ یہ چلا کہ 10 منٹ باقی ہے، اب اٹھے جلدی سے، ضرورت سے فارغ ہو کر کے آئے تو 1-2 منٹ باقی ہے، جلدی سے کھجور کھایا اور پانی پیا، اور اس کے بعد ختم ہو گیا سحری کا وقت۔ اب یہ پورا دن گھر والوں پہ غصہ کر رہا ہے، کیوں کہ ہم نے سحری نہیں کی، روزہ لگ گیا صبح سے ہی۔ بیوی پہ غصہ الگ، بچوں پہ غصہ الگ، مسجد میں آئے تو ذمہ داروں پہ غصہ الگ۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کرنے کے لیے دیا گیا، ہمیں صبر سیکھنا ہے کہ صبر کسے کہا جاتا ہے۔ بھوکے رہ کر کے آپ صبر کیجئے کہ ہمارے پڑوس کے اندر بھی بھوکا آدمی رہتا ہے، غریب ہے، وہ کس طریقہ پر اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہوگا اور بھوک و پیاس کو برداشت کرتا ہوگا۔ آپ نے بھی اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے۔ اگر کچھ اوپر نیچے ہو گیا تو ہم اسے ہنسی میں ٹال دینا ہے کہ نہیں بھئی ہمارا روزہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کاموں میں اضافہ کرتے تھے، اس میں سے پہلا کام یہ کہ آپ عبادتوں میں اضافہ کرتے تھے، عبادت کو بڑھا دیا کرتے تھے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ صدقہ و خیرات بہت ہی زیادہ رمضان کے مہینہ میں کرتے، یوں تو پورے سال کرتے، لیکن رمضان کا جب مہینہ آتا تو صدقہ و خیرات میں اضافہ آپ کر دیا کرتے تھے۔ آج اللہ نے ہمیں اور آپ کو مالدار بنایا ہے، زکوٰۃ کا حساب آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا۔ زکوٰۃ کے پیسوں کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں، جب وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کی رقم جب تقسیم ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی سائل آپ کے پاس جب آتا ہے تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ تو تقسیم ہو گئی، اب ہمارے پاس ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے ہم سبوں کو اس بات کے اوپر سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صدقہ و خیرات دل کھول کر کے کرتے، مکمل بہت ہی زیادہ کیا کرتے تھے۔ اگر زکوٰۃ کی رقم ہماری ختم ہو گئی ہے تو کیا زیب خاص کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ جو رقم بچا ہے وہ ہمارے پاس تو موجود ہے۔ اب اگر کوئی سائل ہمارے پاس آئے تو اما السائل فلا تنہر، اس آیت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے اس سائل کو دھتکارنا نہیں ہے، خالی واپس نہیں کرنا، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اگر آپ نفلی عبادت کرو گے فرضوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ صدقہ اور خیرات بے شک نفلی عبادت ہے، آپ رمضان کے مہینہ میں یہ نفلی عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرضوں کے برابر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر اس کے باوجود کوئی سائل آتا ہے زکوٰۃ کی رقم ختم ہو جانے کے بعد تو آپ نے اسے خالی واپس نہیں کرنا ہے، کچھ نہ کچھ اپنے جیب خاص سے نکال کر کے اسے ضرور دینا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد تیسری بات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ دعا، گر گراتے تھے، روتے تھے، اس لیے کہ رمضان کے مہینہ میں ہم نے ابھی کہا کہ اللہ نے دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے، اس لیے ہم 24 آورز میں سے جب بھی ہمیں وقت مل رہا ہے، دوپہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، مغرب کا وقت ہو، عشاء کے بعد تراویح کے بعد کا وقت ہو، فجر کے بعد کا وقت ہو، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی اوقات ہو، اللہ ہم سبوں کو اس میں دعا کی توفیق عطا فرمائے، دعا کرنے کی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے تو نماز کے بعد ہی ہم دعا کریں گے، نہیں، قرآن کریم کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، کمپلیٹ ہوا، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ روزے کے جو آداب ابھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، اس کے اندر چھٹا ادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ میرے اس روزے کو قبول فرما لے، یا اللہ میرے اس روزے کو قبول فرما لے۔ ویسے ہر عبادت کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کرتے رہیں۔ ابھی نماز پڑھیں گے، ہم دعا کریں کہ اللہ میری نماز کو قبول فرما لے۔ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح کے بعد دعا کریں اللہ میری تراویح کو قبول فرما لے۔ روزہ رکھنے کے بعد ہم دعا کریں کہ یا اللہ میرے روزے کو قبول فرما لے۔ جیسا آداب کے ساتھ آپ نے تراویح پڑھنے کو کہا تھا، روزہ رکھنے کو کہا تھا، نماز پڑھنے کو کہا تھا، تلاوت کرنے کو کہا تھا، ویسا آداب کے ساتھ تو یا اللہ ہم نے نہیں کر سکے یہ عبادت، لیکن جتنی بھی آپ نے توفیق دی تھی ہم نے کیا ہے، مولا آپ اسے قبول فرما لیجئے اور آخرت میں اس کے ذریعے سے ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، دنیا بھی ہمارے جو ہے سنوار دیجئے۔ اس طریقہ پر ہم رو رو کر کے دعا کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ میں دعاؤں کے اندر بھی اضافہ کیا کرتے تھے اور دعاؤں میں گری و زاری زیادہ ہوتی تھی، یعنی عاجزی اللہ کے سامنے۔ ہم دنیا میں جب کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو اس کے سامنے سینہ تان کر کے یوں کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، عاجزی دکھلاتے ہیں، تاکہ سامنے والا جس سے ہم مانگ رہے ہیں اس کے دل میں ہمارے لیے کچھ انسیت پیدا ہو، کچھ محبت پیدا ہو جائے، اور جو مانگ رہے ہیں وہ ایک ہی دفعہ میں ہمیں وہ عطا فرما دے۔ تو جب دنیا والوں کے پاس ہم عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو سب میں اعلیٰ ہے، سب میں بڑا ہے، تو کیا ان کے سامنے ہم سینہ ایسا نکال کر کے ہم مانگیں گے؟ ان کے سامنے بھی ہمیں عاجزی دکھانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا۔ اس لیے اس رمضان کے مہینہ میں تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں دعاؤں کا خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے، عاجزی اس کے اندر رکھنی ہے، اور خود کے لیے بھی مانگنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ، بھائی بہن، پڑوسی، رشتہ دار اور عام مسلمانوں کے لیے مانگنا ہے۔ اور جس کنٹری کے اندر آپ رہ رہے ہیں، جس شہر میں رہ رہے ہیں، اس شہر کے امانت کے واسطے بھی، اور اب کیا کہتے ہیں، اس شہر میں صحیح طور پہ ہر کوئی بندہ رہ سکے، اس کے لیے بھی آپ سبوں کو، ہم سبوں کو انشاءاللہ دعا کرتے رہنا ہے۔ اب میرے دوستو، یہ اس کے اندر کچھ آداب ہیں، روزے کے کچھ آداب ہیں، سرسری طور پہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن روزہ ہمیں کس آداب کے تحت رکھنا ہے، کس طریقہ پر رکھنا ہے، تاکہ ہمیں اس روزے کا زیادہ سے زیادہ ثواب اور انعام اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکے۔ تو ان میں سے روزے کے آداب کے اندر جو 6 باتیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، کہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، روزہ رکھنے میں روزہ سے پہلے کھانا کھانا حلال تھا، پانی پینا حلال تھا۔ روزہ جب ہم نے رکھا تو ان چیزوں کو ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا کہ حلال چیز کا ہم استعمال نہیں کر سکتے روزے کی حالت میں۔ لیکن میرے دوستو، نگاہوں سے کسی غیر محرم کو تارنا، اپنی نگاہوں سے کسی غیر محرم کو دیکھنا اور نگاہوں کا گناہ کرنا، یہ رمضان سے پہلے بھی حرام تھا، تو رمضان کی حالت، روزے کی حالت میں بھی حرام ہے۔ جو چیز حلال تھی اس نے روزے کی وجہ سے ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور جو چیز پہلے سے حرام تھی روزہ رکھ کر کے اس حرام کام کو بھی ہم کر رہے ہیں، تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ اس لیے ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ آنکھوں کی حفاظت، بزرگان دین نے اور صوفیاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اپنی بیوی کے اوپر بھی شہوت کی نگاہ مت ڈالو، کہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا۔ جب گھر میں رہ رہی بیوی کے اوپر بھی شہوت کی نگاہ ڈالنے کو منع فرمایا گیا ہے، تو غیر محرم اجنبی عورت، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟
یہ تو مکمل طور پہ حرام ہے۔ یہ بیان سننے کے بعد ایک صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب میرا روزہ تو بہت ہی اچھا اور شاندار چل رہا ہے۔ تو بھائی کیسے چل رہا ہے، کس طریقہ پر پورے آداب کا لحاظ کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے یہ لگا کہ فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہوں، ظہر میں اٹھتا ہوں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سو جاتا ہوں، عصر میں اٹھتا ہوں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد افطار وغیرہ کا انتظام جب کرتا ہوں، مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، افطار کر لیتا ہوں۔ کسی غیر محرم سے اس کے اوپر ہماری نظر نہیں جاتی۔ میرے بھائی، غیر محرموں کے اوپر نظر ہمیں ہرگز نہیں ڈالنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سو کر کے پورے رمضان کو گزار دیں۔ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، اور دوسری عبادتیں جو ہیں وہ تمام عبادتیں کرنے ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ بس سونے کے اندر ہم گزار دیے، یہ کیسا روزہ ہوا؟ پھر تو روزہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے پہلے 2 جمعہ ابھی سے کہا تھا کہ اپنا ایک معمول بنائیے کہ ہم اس رمضان کو کس طریقہ پر گزاریں۔ میں نے کہا میرے دوستوں، نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے بعد ان نگاہوں کی حفاظت میں سے ایک کام جس کو ہم اور آپ گناہ نہیں سمجھتے، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کو ہماری یہ بات سمجھ میں نہ آئے یا پھر وہ ذرا اعتراض کرنے لگ جائیں، لیکن جو حقیقت میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں وہ یہ کہ ہم عصر سے لے کر کے مغرب اور سحری کرنے سے لے کر کے فجر کی اذان تک کئی لوگ افطار ٹائم اور سحری ٹائم ٹی ویوں کے اوپر دیکھتے ہیں۔ دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں؟ اس کے اندر آپ کو کیا معلوم ہو رہا ہے؟ کچھ مسئلہ آپ کو معلوم ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ آپ مسجد کے امام و مؤذن اور خطیب صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ جو مسئلہ آپ کو درکار ہے پوچھنا ہے، وہ آپ مسئلہ مسجد کے خدمت گزاروں سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو اتنا قیمتی اوقات عصر سے مغرب تک اور فجر کے بعد کیا کہتے ہیں سحری کے بعد سے لے کر کے فجر تک ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے افطار ٹائم اور سحری ٹائم دیکھتے ہو، آپ ان ٹائموں کو بند کیجیے، اس اوقات کو قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں لگائیے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں لگائیے۔ یہی اعمال قرآن کریم کی تلاوت آخرت میں اور قبر میں کام آنے والی چیز ہے۔ یہی ذکر و اذکار آپ کو قبر میں آنے والی چیز ہے۔ جو اوقات آپ نے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے لگائے ہیں، اس اوقات کے بارے میں اللہ تو آپ سے ضرور پوچھے گا کہ وہ اوقات اس کے اندر لگانا تھا، عبادت کے اندر، آپ وہاں پہ بیٹھ کر کے لگائے، اور اس کے درمیان میں پھر جو ایڈورٹائز آتا ہے اس کے اندر غیر محرم کی تصویریں آتی ہے۔ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، اس حال میں ہے کہ فرشتے ایسے اوقات میں ہماری دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے اللہ نے متعین کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر بارہا آیا ہے کہ عصر سے مغرب تک اور مغرب سے کچھ دیر پہلے تم افطار کے دستر کے قریب بیٹھو، اور بیٹھنے کے بعد انفرادی طور پہ تم دعا کریں گے تو ایسے اوقات کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور تہجد کے وقت میں، جس وقت میں ہم اور آپ سحری کرتے ہیں، اس وقت میں اللہ کی رحمت موسلادھار بارشوں کی طرح برس رہی ہوتی ہے، ہر ایک کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ وہ اوقات قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دعاؤں میں ڈوبے رہنے کی ہے۔ ہم ان اوقاتوں کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے افطار ٹائم اور سحری ٹائم کے اوپر اپنا خرچ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ میرے دوستوں صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ رہا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے دیا ہے، ذکر و اذکار کے لیے دیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ملا تھا۔ ہم مسئلہ معلوم کرنا ہے، ایک مسئلے کے چکر میں 1 گھنٹے کا وقت ہم کیوں ضائع کرنا؟ اور وہ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے سنا، سننے کے بعد 2 منٹ کے بعد پوچھو تو بھائی یاد نہیں ہے مجھے۔ تو جو بھی مسئلہ آپ کو درکار ہو، آپ اپنے اپنے علاقے کے مسجد کے جو بھی امام و مؤذن خطیب ہیں آپ ان سے پوچھیے۔ میرے کیا میرے دوستوں، تو یہ دوسری چیز، وقت بھی ہو گیا ہے، زبان کی حفاظت۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت میں آتا ہے کہ ہم غیبت نہ کریں، چغلخوری نہ کریں، چونکہ غیبت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، 2 عورت کو بھوک لگی، روزے سے تھی، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے کہا کہ یہ پیالہ لو، اس کے اندر اسے قے کرنے کو کہو۔ جب ان دونوں خاتون نے قے کیا تو اس کے اندر گوشت کے تازہ ٹکڑے اور خون کے تازہ لوتھڑے نکلے۔
صحابہ کرام پریشان ہوئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان خاتون نے حلال مال سے سحری تو کیا تھا لیکن درمیان میں اپنے پڑوسیوں کی اور کسی اور کی غیبت کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں روزہ لگا اور موت کے قریب پہنچ گئی، اور یہی وجہ ہے کہ خون کا لوتھڑا اور گوشت کا ٹکڑا نکلا۔ یہ واقعات حدیث کے اندر ایک دو واقعات ایسا بیان کر دیا جاتا ہے، دکھلا دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ واقعہ جب معلوم ہو تو وہ سمجھ جائے۔ آج ہم اور آپ غیبت کریں گے تو ہمارے قید کے اندر سے وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں نکلے گا، خون کا لوتھڑا نہیں نکلے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز دکھلایا گیا ہم مسلمانوں کو احساس دلانے کے لیے کہ اتنا خطرناک یہ چیز ہے غیبت کرنا۔ ان غیبت والی بیماری کے اندر عام و خاص ہر کوئی مبتلا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے چغلخوری کر رہے ہیں۔ یہ غیبت جو حرام کام ہے رمضان سے پہلے حرام تھا، رمضان میں روزے کی حالت میں کیسا یہ جائز ہو جائے گا؟ جب بھی 2 سے 3 دوست بیٹھتے ہیں چوتھے کی بات نکلتی ہے، غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ رمضان کے مہینے میں دوستی ملنا ملانا یہ ترک کرو اور اس اوقات کو قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار کے اندر نکالو۔ اس کے بعد میرے دوستو ایک اور چیز یہ ہے، ہم کان کی حفاظت کریں گے۔ جس طریقہ پر زبان سے ہم کوئی غیبت کی چیز، بیکار کی چیز ہم نہیں نکالیں گے، ہم کان سے ان بیکار کی چیزوں کو سننے کا عادی بھی نہیں بنیں گے۔ یہ ہے روزے کے آداب۔ اس کے بعد ہم ہر دعا کے بعد اور یہ ہر عبادت کے بعد ہم یہ کہنا کہ یا اللہ ہماری دعا کو آپ قبول فرما لے۔ یہ تمام چیزیں ہیں میرے دوستو روزے کے آداب۔ اس آداب کے ساتھ جب ہم روزہ رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اگلے تمام گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ بسا اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہمیں کٹنگ کروانی ہے، تو کیا روزے کے عالم میں کٹنگ کرا سکتے نہیں کرا سکتے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے۔ روزے کے حالت میں آپ بال بالکل نکلوا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاتھ اور پاؤں کے ناخن بھی نکلوا سکتے ہیں، اس سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں آپ نے اگر پھول سونگھنا ہے پھول سونگھیے، عطر سونگھنا ہے عطر سونگھیے، خوشبو والا تیل اگر آپ کو لگانا ہے وہ بھی لگائیے۔ ان تمام چیزوں کے استعمال سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے بلکہ زیادہ ہی ہو گیا، اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔